السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور مولانا منظور مینگل صاحب جو کہ ان کے خلاف جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، تو ناظرین آخر مولانا طارق جمیل نے بھی اپنی چپ کو، اپنی خاموشی کو توڑ ہی دیا، یعنی ختم کر ہی دیا۔ آخر انہوں نے بھی جواب مولانا منظور مینگل کو دے ہی دیا۔ تو ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو سنواؤں، بلکہ ناظرین آج سے چند عرصہ پہلے بھی مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ بندہ میرے بارے میں بڑے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو قابل برداشت نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ کچھ علماء نے پیچھے جو مجھے گالیاں نکالی، اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی۔ ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں، ورنہ توبہ مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستایا۔ میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لیا چونکہ وہ نیچے والی آپس کی بات۔ اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہے۔ واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے۔ سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ۔ آپ پڑھ لیں سارے اس کو، ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کے وشے نہیں۔ تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا۔ تب اس کی ظلم بالمؤمنین خیرہ کتنی بڑی حدیث ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ مولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا، یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعض الظن کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے، تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا ہو، کہ کسی نے 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو۔ مفہوم یہ ہے۔ تو جس ہستی کے فتوی کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، کیا عجیب بات ہے۔
जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से गुस्ताखी कहते हैं आमदन कोई बात की जाए, कस्तन सहवन जो बात होती है। अपने वो मशहूर हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह बंदे की तौबा पर ऐसे खुश होता है जैसे किसी की सहरा में ऊँटनी गुम हो जाए और वो मौत के लिए जमीन पर पड़ जाए और थोड़ी देर के बाद आहट कर उठे तो ऊँटनी खड़ी हो, तो वो अपनी खुशी में ऐसा मस्त हो के कहे वाह वाह मौला मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। सुनी हदीस, पढ़ी भी होगी। ये इससे बड़ा कलमा कुफ्र क्या होगा? लेकिन वो अपने उस जुनून में उसने कहा है, अल्लाह के नबी मजा ले रहे हैं उस बात का। मैं ये सारे दौरे वाले बच्चे बैठे हैं, कल तक चंद दिनों में जाने वाले हैं। बेटा मैं इन चीजों से तुम्हें निकालना चाहता हूं, या खैर का बोल बोलो या चुप। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ, इस पर बेटा अमल करो। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो मैं नाज़रीन वही बात करूँगा सिला रहमी वाली, कि अगर कोई भी मसला मसाइल है, मैं ये भी बात कहूँगा अगर घरों के अंदर मसले मसाइल भाई भाई के दरमियान है या किसी के मसले दरमियान है, तो बंदा सिला रहमी से काम ले। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिला रहमी का आर्डर फरमाया, यानी हुक्म फरमाया। बल्कि रब्बुल आलमीन का कुरान भी हमें यही दर्स देता है कि अगर रहना है तो मिलजुल कर सिला रहमी के साथ रहना है। देखिए नाज़रीन, इंसान से गलती होती रहती है, इंसान से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। तो नाज़रीन इंसान से हो जाती है, लेकिन मज़ा तभी आता है बंदा दरगुजर करे, माफ़ करे वो बंदा। बल्कि अगर ये भी बात कहता चलूँ कि अगर बंदा होके बंदे को माफ़ करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं तो गफूर रहीम हूँ, कि तू मेरे बंदे को माफ़ कर रहा है तो मैं रब्बुल आलमीन तुमको माफ़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन बड़ी सआदत की बात है, सिला रहमी करेंगे। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बात फरमाई कि जो बंदा कता रहमी करता है, यानी रिश्तेदारियों को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, तोड़ता है, फरमाया उस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत नहीं करते। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।